ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. یہ کلام ہے، سب کلام ہے. بات ایسی ہوتی دیکھو، اس طرح بھی بات کرتا ہے. کیا انداز ہے، کیا اسلوب، کیا ٹیک ہے. پڑھتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کتنے ربنا آئے؟ 5 times. 5 مرتبہ ربنا آئے آپ، اور 5 مرتبہ ربنا کہہ کر کے، اے ہمارے رب کہہ کر کے بندے نے مانگا، اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم، ہم نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. جب بندہ دعا کرتا ہے میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میرے رب میں بہت تکلیف ہے، میرے رب زندگی بوجھ بن گئی، میرے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میرے رب کوئی راستہ بتا. راستہ کھل جاتا، راستہ کھل جاتا. دعا کو لازم پکڑو. واللہ کہتا ہوں، اب مانگنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. رب تعالیٰ کو آنسو بہت پسند، معلوم ہے آپ کو؟ جی جی. رات کی تنہائی میں، تاریکی میں سجدے میں گر کر کے رب تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے خالی ہاتھ لوٹایا جائے. یہ دربار ایسا نہیں ہے خالی ہاتھ لوٹا دیا بندہ مانگے اور نہ ملے، ایسا ہوتا نا. 5 مرتبہ ربنا کہہ کر کے. یہ کن کی دعا ہے؟ ربنا ربنا اولو الالباب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ربنا کہہ کر کے دعا نہیں مانگتے وہ اولو الالباب نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں، گھامڑ لوگ، گھاوڑ جن کے پاس عقل نہیں. یہ عقل والوں کو اولو الالباب نے عقل والے. جو دعا نہیں مانگتا وہ بے وقوف آدمی، اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے. اچھا آپ دیکھو، اولو الالباب جو عقل والے ہیں، بتایا گیا کہ وہ 3 چیزیں کر رہے ہیں. وہ ایک تو یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایک تو وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. ہاں، کبھی ہو رات میں تو چھت کے اوپر چلے جاؤ یا باہر نکل جاؤ، زمین کو دیکھو، جہاں تک چلے جاؤ زمین تمہارے نیچے، جہاں تک جاؤ آسمان سقف محفوظ کی طرح ہے، چھت کی طرح تمہارے اوپر ہے. تم کہیں بھی جاؤ یہ زمین پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ آسمان پیچھا نہیں چھوڑتا. جی، ستاروں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، دوربینیں تھک تھک جاتی ہیں، میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جاتے ہیں کہ کتنی دوری پر یہ ستارے موجود ہیں. کتنے چمکدار ستارے. بنایا کس نے؟ یہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی عمارت بغیر پلر کے نہیں کھڑا کر سکتے. پورا آسمان جہاں جاؤ آسمان ہے اور بغیر کھمبے کے. اور یہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، ویسے ٹھہری ہوئی ہے. یہ ہے زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرنا. الذین ویتفکرون فی خلق السماوات، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اچھا، اور اختلاف لیل و نہار میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیکھا جائے تو سائنسی بھی اور دینی بھی. جی، اس میں غور کرتے ہیں. اب یہ غور کرنا ان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ یدعوک الی التسبیح. آدمی غور کرے گا نا فوراً اس کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ. اللہ دیکھو آگے وہی کہا گیا
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. جیسے ہی آدمی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرے گا فوراً اس کی زبان پہ پہلا لفظ جو آئے گا سبحان اللہ یہ آئے گا. تو گویا کہ یہ غور و فکر کرنا یدعوک الی التسبیح تمہیں تسبیح کی طرف دعوت دیتی ہے. اور جیسے ہی آدمی تسبیح کرتا ہے یہ تسبیح دعوت دیتی ہے. تسبیح دعوت دیتی ہے. چاہیے کیا؟ چاہیے کیا؟ اللہ کی پاکی بیان کرنی تو چاہیے کیا؟ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب کی طرف ہدف. فقنا عذاب النار میرے رب جہنم سے بچا. عقل مند یہی کہے گا کہ جہنم سے بچ جائیں کامیاب ہو گئے. یہ دیکھو اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایمانیات کی تینوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا. جی غور کرنا آسمان اور زمین کی تخلیق میں یہ دل کا عمل ہے دیکھو. اور زبان سے دعا کرنا یہ اقرار باللسان. اور اس کے بعد قیام و مقودن بیٹھے کھڑے پہلوؤں کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا یہ عمل بالجوارح ہے. اور ایمان میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے التصدیق بالقلب اقرار باللسان وعمل بالارکان. گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایمان کو جمع کر دیا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ دل سے تصدیق کرو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ظاہر ہے. اچھا اور اس کے بعد زبان سے سبحانک آدمی بولا تو یہ زبان سے اقرار ہے. اور اللہ کا ذکر کرنا قیام وقعود وعلی جنوبہم یہ عمل بالارکان ہے. گویا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں التصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا اور دوسرے الاقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور تیسرے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں یہاں پر آ گئیں. گویا کہ پوری ایمانیات کو اس میں پیش کر دیا گیا. ایمان کو بتا دیا گیا ایمان کہتے کس کو ہیں. اچھا اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے نا وہ دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو. جس دنیا کی وجہ سے جس دنیا کی لالچ میں تم نے چھوڑ رکھا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو جانتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یا اللہ کے انکار کرنے والوں کا شہروں میں بیگ لے کر کے پیسوں کا جاتے رہنا گھومنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ اللہ کے منکر ہیں. یہ تھوڑا جی لیں تھوڑا فائدہ اٹھا لیں متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں ثم مأواہم جہنم جہنم ان کی منتظر ہے. تو اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے کہیں آخرت کو بھول مت جانا. یہ دیکھو ان کا حال یہی ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے چلے گئے. چھوٹے موٹے لوگ یہ کس قطار میں ہیں؟ سب لگے ہوئے ہیں لائن میں. موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں چھوڑ کر کے سب چلا جاتا.